زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سے کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرت سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے کہ ہر وقت ماں کی دیکھ بھال کرتے۔ کھانا کھا رہے ہیں تو ماں کے ساتھ، پہلے ماں کو کھلا رہے ہیں پھر کھا رہے ہیں۔ آپ جتنی کمائی کرتے تھے، جتنے پیسے آپ کماتے تھے، ماں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے نوجوان ماں پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنے باپ پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو جو چیز بھی آتی ہے تو ماں سب سے پہلے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ اگر چیز کم ہو تو پہلے بچوں میں تقسیم کرتی ہے، بچوں کو دیتی ہے، خود نہیں لیتی۔ بچے کہتے ہیں نا ماں تم بھی کھاؤ، ماں کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ اتنی ہی چیز ہے اور یہ بچوں میں بٹ چکی ہے، تو ماں خود نہیں کھاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی کتنی خدمت کیا کرتے تھے کہ ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ نے زمانہ پایا لیکن حضور کی زیارت نہیں کر پائے، حضور کو دیکھ نہیں پائے، ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ ماں کی اتنی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو آئے اور رونے لگے، رو رہے تھے۔ ماں نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں مدینے کی یاد آ رہی ہے، ماں حضور کی یاد آ رہی ہے، حضور کی یاد میں آنسو نکل رہے ہیں۔ ماں میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، میں حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں، حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا تمہیں تو معلوم ہے کہ تم اگر یہاں سے چلے جاؤ گے تو 1 مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے کا سفر ہے، اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ مجھے یہاں کھانا کون کھلائے گا؟ میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ بیٹا تم مت جاؤ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز ماں کے پاس آتے، کہتے ماں مجھے حضور کی یاد آ رہی ہے، میں حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں، ماں اجازت دے دو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، ماں کی اتنی خدمت کی وجہ سے حضور کے پاس نہیں جا پا رہے اور حضور کا زمانہ آپ نے پایا، حضور کے زمانے میں ہے، لیکن حضور سے ملاقات کرنے کے لیے اس لیے نہیں جا پا رہے کیونکہ ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کے بغیر آپ کو بلندی نہیں مل سکتی، ماں باپ کی خدمت کے بغیر آپ کو کوئی درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا، آپ کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت اہم چیز ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پھر کہنے لگے ماں مجھے بہت یاد آتی ہے، مجھے جانے دو نا۔ حضرت اویس قرنی کی ماں نے فرمایا ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، بیٹا 1 مہینے کا سفر ہے، لیکن میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم 8 پہر میں جاؤ اور واپس آؤ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے 8 پہر کا ٹائم دیا، وہ انہوں نے ایک ٹائم بتایا۔ آپ مان لیجئے کہ جیسے کہ 24 گھنٹے مان لیجئے کہ 24 گھنٹے ٹائم دے دیا، حالانکہ وہ اس ٹائم یہ گھڑی نہیں تھی، وہ ان کے ٹائم ناپنے کا الگ پیمانہ ہوتا تھا، الگ طریقے سے ٹائم ناپا کرتے تھے کہ اتنے پہر ہو گئے، اتنے پہر ہو گئے۔ تو ایک حساب میں بتا رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کا ٹائم مان لیجئے کہ دے دیا کہ اب 24 گھنٹے میں جا کے آنا ہے، دیر نہیں لگنی چاہیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے اجازت چاہی، کہا ٹھیک ہے ماں آؤں گا، 8 پہر میں واپس آ جاؤں گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئے۔ حضرت اویس قرنی راستے پہ ہیں اور دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اب تصور کریں ذرا، سوچیں 1 مہینے کا راستہ ہے اور 8 پہر میں کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ اللہ والوں کا پاور، ان کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اللہ والوں کے پاور کا اندازہ ہمارا ذہن نہیں لگا سکتا۔ بیٹھتے یہاں پر ہیں لیکن نگاہیں ان کی لوح محفوظ پر پہنچ جاتی ہیں، اللہ والوں کی پاور کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ حضرت اویس قرنی نکلے، راستے میں دوڑ لگا دی،
لیکن پھر سوچا یار یہ تو میرے محبوب میرے حضور کا راستہ ہے، میرے حضور کے گھر کا راستہ ہے، اس پر ہم دوڑ کیسے سکتے ہیں، اس پر ہم بھاگ کیسے سکتے ہیں، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ دھیرے دھیرے چلنے لگے، آرام آرام چلنے لگے، آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ پھر یاد آئی ارے میری ماں نے 8 پہر دیے، 8 پہر کیا 8 پہر میں واپس آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو سمیٹ دیا۔ آپ نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ اللہ والوں کے لیے زمینیں سمٹ گئیں۔ ہاں اللہ کے نیک بندوں کے لیے زمینیں سمٹ جاتی ہیں، راستے میں ہیں اور راستہ بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، کیسے پہنچ پائیں گے، 8 پہر میں کیسے واپس آ پائیں گے؟ جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے راستے کو سمیٹ دیا۔ ابھی گھر سے نکلے ہیں، کیا سامنے دیکھتے ہیں مدینہ شریف آ گیا ہے، مدینہ شریف آ گیا ہے، مسجد نبوی سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت اویس قرنی کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنسو نکلنے لگے۔ کبھی تو پتھر کو اٹھا کے باتیں کرتے تھے، اے مدینے کے پتھر تجھ سے تو آقا گزرتے ہوں گے، تیرے اوپر آقا کے پیر پڑتے ہوں گے، ارے تو تو آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوگا۔ ابھی عاشقی میں ہے اور عشق میں وہ پتھروں سے، وہاں کی ہواؤں سے، وہاں کے پہاڑوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ کے ایک شخص سے کہتے ہیں مجھے حضور سے ملنا ہے، مجھے حضور سے ملاقات کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو حضور ہے نہیں یہاں پہ، ظہر کی نماز میں آئیں گے۔ کہا ظہر کی نماز میں مجھے بہت دیر ہو جائے گی، میں حضور سے مل کے جاؤں گا، مجھے بتا دو حضور کہاں ہے۔ کہا ہو سکتا ہے ابھی آرام کرتے ہوں یا تو آپ حضور کے گھر چلے جائیں۔ حضرت اویس قرنی سرکار کے گھر پہنچے، دروازے پر کھڑے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اندر سے آواز نہیں آتی، پھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر اندر سے آواز نہیں آتی، پھر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں دروازے پر کون ہے؟ ویسے کرنی سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں سرکار سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں حضور سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور ابھی گھر پہ نہیں ہے، حضور ابھی باہر گئے ہوئے ہیں اور آئیں گے تو آپ ملاقات کر لیجئے گا۔ تو چیخ کے کہتے ہائے قسمت کہ آئے بھی مدینے، حضور کے گھر پہ بھی آئے لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ کتنی تمنا تھی، کتنی آرزو تھی کہ حضور سے ملاقات کریں گے، کتنی خوشی تھی کہ مدینہ شریف جا کے حضور کا دیدار کریں گے، حضور کی زیارت کریں گے، اور آ کے بھی حضور کی زیارت نہیں ہو پائی۔ حضرت اویس قرنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جب حضور آ جائے نا تو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے تم کون ہو؟ کہا حضور مجھے جانتے ہیں، مجھے حضور جانتے ہیں، آپ میرا سلام کہہ دینا اور بس اتنا اور کہہ دینا، وہ جو آپ کا غلام آیا تھا اس کی اور اس کی والدہ کی بخشش کروا دینا، اس کی اور اس کی والدہ کی بخشش کروا دینا۔ حضرت اویس قرنی وہاں سے واپس ہو گئے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں تشریف لائے تو کہتے ہیں عائشہ کیا آج کوئی آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں ہاں آج وہ ایک شخص آیا تھا، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کہتی میں نے اس سے نام پوچھا، اس نے بتایا نہیں۔ کہا آقا جانتے ہیں، اور گھنی گھنی داڑھی تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور وہ قرن سے آیا ہوا تھا اور 1 مہینے کا اس کا سفر تھا، اور کہتا تھا ماں نے 8 پہر کی اجازت دی، 8 پہر میں جا کے آنا بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا تمہیں پتا ہے وہ کون شخص تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا اس کا نام اویس قرنی ہے اور وہ میرا سچا عاشق ہے، میرا سچا چاہنے والا ہے۔ کہا پتا ہے اس کی وجہ سے میری آدھی امت بخشی جائے گی۔ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں تم میں سے میرا سچا عاشق کون ہے؟ جانتے ہو کیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ کہا یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ کہا وہ قرن رہتا ہے اور اس کا نام اویس قرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور اپنا جبہ پیش کیا، کہا جاؤ یہ جبہ لے کے جاؤ، اس کو پیش کر دینا، اس کو دے دینا، اور میرا سلام اس کو کہنا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں لوگ وہاں سے نکلے اور قرن چلے گئے۔ حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا نام جان کے کیا کرو گے، اللہ کا بندہ ہوں۔ تو
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ نے جو نام رکھا ہے وہ نام تمہارا کیا ہے؟ کہا اگر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ایمان کی حالت میں اگر میری موت ہو گئی، میرا نام اویس قرنی ہے، اور اگر ایمان کی حالت میں میری موت نہیں ہوئی تو پھر نام سے کیا مطلب ہے؟ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں اور اتنی تحقیق کر رہے ہیں، آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم مدینے سے آئے ہیں۔ جب اتنا کہا نا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں تو حضرت اویس قرنی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ جبہ پیش کیا، کہا سرکار نے تمہارے لیے جبہ پیش کیا ہے، آپ کے لیے حضور نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ حضور کی امت کے لیے دعا کریں، آپ امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کے اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ حضور کے صدقے، حضور کے اس جبے کے صدقے، حضور کے اس جبے کے ایک ایک دھاگے کے صدقے، اے اللہ تو امت